روح روانی حوالے سے تو یہ چیزیں آشکار ہوتی ہیں، خود بدنی حوالے سے انسان اتنا پیچیدہ ہے کہ کوئی بھی سائنسدان، کوئی بھی انسان شناس یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ انسان کو مکمل طور پر سمجھ چکا ہے، اور جب سمجھے گا نہیں تو اس کے لیے قانون بہتر نہیں بنا سکتا۔ جب انسان کو آپ نہیں سمجھیں گے تو اس کے لیے بہترین رول اور ریگل نہیں بنا سکتے۔ پس انسان کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ کون سمجھ سکتا ہے انسان کو؟ اللہ کی ذات سے۔ آپ کے بدن میں مختلف اعضاء ہیں، ایک دل کا حساب لے لیں، یہ چھوٹا سا اتنا سا دل ہے، اتنا ہوگا، کسی کا بڑا ہوگا، کسی چھوٹا ہوگا۔ ماہر قلب، ہارٹ اسپیشلسٹ، کارڈیالوجسٹ سے آپ پوچھیں کہ اس کی تمام حقیقت آپ سمجھ چکے ہیں تو وہ دعویٰ نہیں کرتے۔ روزانہ اس کو نئی چیز ملتی، روزانہ ایک نئی حقیقت اس کے لیے کھلتی، نئی بیماری اس میں ایجاد ہوتی۔ جب ایک چھوٹا سا دل انسان کے اتنا پیچیدہ ہے تو خود انسان کو خود انسان کہاں سمجھ سکتا؟ یہ تو بدن کی بات ہے، روح اس سے ماورا ہے۔ روح کو سمجھنا اس سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ بدن تو سامنے دکھائی دے رہا ہے نا، واضح ہے، یہ دل ہے، اس کی دھڑکن ہے، اس کا سائز ہے، اس میں وال ہے، اس میں اندر مختلف سسٹم ہے، واضح ہے، دکھائی دیتا ہے۔ آنکھ سے نہیں دکھائی دیتا لیکن مشینوں کے ذریعے دکھائی دیتا، لیکن روح جو انسان کا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ جب انسان بدن کو نہیں سمجھ سکتا تو روح کو بدرجہ اولا نہیں سمجھ سکتا کہ انسان کا مزاج کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، کون سی چیز اسے نقصان پہنچا سکتی ہے، کون سی ترین چیز اس کی تربیت کے لیے بہتر ہے۔ تو ان تمام چیزوں میں بہتری لانے کے لیے دو چیزیں ہیں، دو پوائنٹ ہیں، ایک ہے اسلام، ایک ہے ایمان، دو چیزیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ایمان اور اسلام کیا ہے جو انسان کی روح کو بہتر کر سکتا ہے، اس میں بہتری لا سکتا ہے، اس میں گروتھ لا سکتا ہے، اس میں ایسی تازگی لا سکتا ہے کہ وہ مایوسی کی طرف نہ جائے، پریشانی کی طرف نہ جائے، ٹینشن کی طرف نہ جائے، مشکلات کی طرف نہ جائے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے، یہ دونوں سیم نہیں ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ جو مومن ہے مسلمان بھی ہے، لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہے۔ قرآن نے اس کی حقیقت بیان کی ہے سورہ حجرات میں آیت نمبر 14 میں، قالت الاعراب آمنا، کچھ لوگ پیغمبر کی بارگاہ میں آئے، آ کر کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ احسان ہی بعض کا جتلاتے تھے نا، جس طرح بعض کا کہیں آپ جائیں تو لوگ کہتے ہیں ہمیں شیعہ جی، شیعہ تو کوئی احسان چاڑ رہے ساڑھے تھے۔ بعض کا لوگ کسی فیور لینے کے لیے نا دفتر میں کوئی بیچارہ کوئی افسر اس کا نام کے ساتھ نقوی لکھو گا، اندر پہنچ جائیں گے۔ صحیح، مولا کی پیروی نہیں کرنی، اب یہاں ڈھونڈ لینا شیعہ اس کو مل گیا جی۔ صحیح، وہ ایک دفعہ ایک مومن چلا گیا، اندر ایک افسر تھا بینک کا، وہ ڈالر لینے تھے، کہیں باہر جانا تھا، پرانے زمانے میں ہوتا تھا ڈالر سستے ملتے تھے، ویزا آپ کے پاس ہو نا کسی ملک کا، تو اندر باہر لکھا ہوا نقوی اندر چلا گیا۔ وہ افسر بھی عجیب سا، اس نے کہا کہ میرا نام دیکھ کر آ گئے ہو غلط فائدہ اٹھانے کے لیے، قانون ہوگا اس کے مطابق کرنا۔ اب عرب کے لوگ آئے کس کی بارگاہ میں؟ پیغمبر کی بارگاہ میں۔ قالت الاعراب آمنا، عربوں میں سے کچھ لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے، اور قرآن بھی کیا ہے واضح جواب دے دیتا ہے، وہاں پر کوئی چیز چھپا کر نہیں رکھتا۔ کیا کہ کل لم تؤمن، اے میرے نبی نے فوراً کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے۔ یہاں لحاظ ملاحظہ نہیں کرنا، یہاں کیوں کہ دعوے کا مسئلہ ہے۔ کل یہ آج انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم مومن ہیں، کل کوئی اور دعویٰ بھی کر بیٹھیں گے۔ کہا کہ ان سے کہو لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، لیکن قولوا اسلمنا، ہاں یہ کہہ سکتے ہو مسلمان ہو گئے۔
بس قرآن نے بتا دیا کہ اسلام اور ہے، ایمان اور ہے۔ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں۔ قرآن بتا رہا ہے کہ ایمان وہ ہے جو دل میں داخل ہو۔ ظاہری نماز پڑھنے، کلمہ پڑھنے سے، ظاہری حرکات انجام دینے سے کوئی آدمی بھی مومن نہیں ہوتا جب تک ایمان اس کے دل میں داخل نہ ہو۔ اور جب ایمان دل میں داخل ہوتا ہے نا، پھر وہ دکھائی دیتا ہے، پھر زبان سے اس کے زبان کا طرز گفتگو بہتر ہو جاتا ہے، اس کے اعمال بہتر ہو جاتے ہیں، اس کا اخلاق بہتر۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر یعنی شرط ہے اس میں کہ ایمان تب تمہارے دل میں داخل ہوگا تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے۔ بس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت شرط ہے ایمان کے لیے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کس میں ہے؟ صرف نماز میں نہیں ہے، صرف روزے میں نہیں، صرف حج میں نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت آل بیت کی محبت میں مرموز ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کوئی چیز بیان کریں، جو عمل کر رہے ہیں اس میں بھی اطاعت ضروری ہے، عمل کر کے دکھایا۔ حسن حسین کو کندھوں پر سوار کیا، بی بی فاطمہ کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے ہیں پیغمبر، دروازے سے گزرتے ہوئے آیت تطہیر کی تلاوت کی ہے۔ یعنی جو جو عمل پیغمبر نے کیا ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے تو تب آپ مومن کہلائیں گے۔ پھر وضاحت ہو رہی ہے کہ مومن کون ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، کہ مومن وہ ہیں کہ جو کہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، ورسولہ، اور اللہ کے رسول پر، وثم لم یرتابوا، اور پھر وہ شک نہیں کرتے۔ یعنی ایمان ان کا حقیقی ہوتا ہے، اطاعت ان کی حقیقی ہوتی ہے، دل سے اطاعت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اپنے مطلب ہوتے اطاعت کر لی، مطلب ختم ہو گیا تو اطاعت چھوڑ دی، ایسا نہیں۔ پیغمبر کی اطاعت کرنی اور اس اطاعت میں شک بھی نہیں کرنا۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، مومن وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اپنے نفسوں کے ذریعے اور اپنے مال کے ذریعے، یہ مومن ہے۔ بس فرق پتہ چل گیا مومن اور غیر مومن میں۔ فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، اور جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، مال کے ذریعے، جان کے ذریعے جہاد کرتے ہیں، وہ سچے ہیں۔ اور مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان میں ترقی کرے، رکنا نہیں چاہیے اس کو، اور ترقی کی گنجائش ہمیشہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک سٹیج پر پہنچ گئے ہیں آپ کی ترقی رک گئی۔ یہ معاملہ اس والا معاملہ نہیں ہے کہ 1,00,000 روپیہ مل جائے گا تو واپس پاکستان چلا جاؤں گا، یہ وہ نہیں ہے۔ یہ آپ اگر واجب نمازیں پڑھ رہے ہیں تو مستحب پڑھیں، مستحب نمازیں پڑھ چکے ہیں تو تہجد پڑھیں، نماز پڑھ چکے ہیں عام طریقے سے پڑھ رہے ہیں تو جو ہے عارفانہ نماز پڑھیں۔ دیکھیں نا ہم نماز میں کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، عہد خدایا، ایک ترجمہ اس کا یہ ہے خدایا ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ کہنے والا کہہ سکتا بھائی جی تو نماز میں کھڑا ہے، اب سیدھے راستے پر تھا تو نماز میں آیا ہے نا، اب دوبارہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے؟ یہ تحصیل حاصل ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ آپ پاکستانی پاسپورٹ لے جائیں ایمبیسی میں، پاکستانی ایمبیسی میں، ان کو کہیں کہ مجھے اس پر پاکستانی ویزا لگا کر دے، وہ کہیں گے یہ بیوقوف، یہ جو پاسپورٹ تمہارے پاس ہے اس کی ویزے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نماز میں کھڑا ہوں، ہدایت پر ہوں، پھر کون سی ہدایت مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ تو جواب اس کا آئے گا کہ ہدایت کی درجات، خدا اس درجے پر میں آ گیا ہوں، نماز کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں، نیت میں نے کر لی ہے، اب کیا کر، مجھے ہدایت کے اس درجے سے جو اوپر والا درجہ وہ عطا کر۔ اور درجات اتنا اس میں تسلسل پایا جاتا ہے کہ انبیاء بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ سارے درجات ان کو مل گئے۔
مخلوق جو بھی ہے وہ مکمل نہیں ہے. ہاں درجات مختلف ہو سکتے ہیں. ہماری نماز ہمارا درجہ اور ہے، آئمہ اطہار کا اور درجہ ہے، نبی پاک کا درجہ اور ہے، ملائکہ کے درجات اور ہیں. لیکن ان مخلوق میں سے کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ درجے کی انتہا تک پہنچ گئے. ایمان کی برتری اسے مکمل طور پر حاصل ہوگی. ابسولوٹلی صفات اور فضائل صرف اللہ کے پاس ہیں. مکمل صفات اور مکمل فضائل. بس ہم جو ہے وہ دعا جو کرتے ہیں نماز میں، سورہ فاتحہ ہم جو پڑھتے ہیں، وہ بلندی درجات کے لیے، درجات کو بڑھانے کے لیے خدایا ہمیں ہدایت کے بالا اعلیٰ درجات حاصل کریں. ہدایت کے مختلف درجے، ایک دنیاوی مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں گا. ایک دفعہ آپ سے کوئی راستہ پوچھتا ہے، آپ اس کو ہدایت کرتے ہیں نا. آپ یہیں بیٹھے ہوئے اس کو بیٹھے ہوئے اشاروں سے، کنایے سے، ہاتھوں کے ذریعے اور مختلف جگہوں کے نقشے بتا کر کے آپ جو ہے اس کو راستہ بتا دیتے. مثلا آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ انجمن حسینی کہاں ہے، تو آپ کہتے ہیں ایروپولیس کے پاس ہے. ٹھیک ہے جی، بشرطے کہ ایروپولیس کو جانتا ہو. ایک دفعہ یہ ہے کہ وہ آپ کسی سے ایڈریس پوچھتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے ایڈریس پر لے جاتا ہے. یہ بھی ہدایت ہے، وہ بھی ہدایت ہے، لیکن دونوں مختلف ہیں. اور یہ جو آپ کو لے جایا جا رہا ہے ایڈریس پر، یہ زیادہ بہتر ہے، بالاتر ہے. بس خدا کی بارگاہ میں ہمیشہ انسان دعا کرتا رہے کہ ہدایت ملے. ہمارے ایک استاد تھے، وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جو عبادتیں آپ نے کی ہیں ان کے لیے بھی استغفار کریں، اور جو نہیں کی ان کے لیے بھی استغفار کریں. ہم نے پوچھا کہ جو نہیں کی تو اس کے لیے استغفار سمجھ آتی ہے، اس کے لیے تو سمجھ آتی ہے کہ استغفار ہم نے کیوں کرنا ہے، کیونکہ نہیں کی، توبہ کی ہے، خطا کی ہے، توبہ ہونی چاہیے. جو کی ہیں وہ کہنے لگے جو کی ہیں ان میں ممکن ہے کوئی کمی واقع ہو گئی ہو، اس میں ریاکاری آ گئی ہو، اخلاص نہ ہو، دکھلاوا پایا جاتا ہو. اس لیے ضروری ہے کہ جو عبادت کی گئی ہے، جو عبادت آپ نے انجام دی، اس کے لیے بھی استغفار کریں. بس میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے، اور پھر ایمان پر جب آ جاتے ہیں اس میں بھی درجات ہیں. اسلام پر نہ جھکیں، ایمان کی طرف آئیں. ایمان آپ کو جب حاصل ہو گیا تو اس کے مزید درجات آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں. اسلام میں اور ایمان میں ریٹائرمنٹ نہیں ہے کہ بھائی جو ہے اب جو اس سٹیج کو ہم نے کام چھوڑ دیا، پینشن ہو گئی ہے تو اب نماز سے بھی پینشن جی، روزے سے بھی پینشن جی، حج سے بھی پینشن جی. بلکہ جب انسان دنیاوی کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے، پینشن حاصل کر جاتا ہے، اس کو زیادہ خدا کی طرف توجہ دینی چاہیے. کئی حوالے سے زیادہ توجہ دینی چاہیے. ایک تو ٹائم ہے اس کے پاس، فرصت ہے اس کے پاس. دوسرا یہ ہے کہ وہ جتنا دن اس کے گزر رہے ہیں اس کا اور قبر کے درمیان فاصلہ کم ہوتا جا رہا ہے. پہلے دنیا کے لیے تیاری کر رہا تھا، بس چاہیے آخرت کے لیے تیاری کرے. جو خطائیں کی ہیں ان کی توبہ کرے، جو کام رہ گئے ہیں ان کی تلافی کرے، جو نمازیں رہ گئی ہیں ان کو قضا بجا لائے. کسی کا حق حقوق ادا نہیں کیا اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے. بس انسان کو زیادہ سے زیادہ درجات کی بلندی کے لیے توجہ دینی چاہیے، اور اتنے درجات حاصل کر لے کہ بعد میں مرنے کے بعد لوائقین کو ضرورت نہ پڑے کہ وہ آپ کے لیے دعائیں کریں، وہ آپ کے لیے فاتحہ پڑھیں. ہاں پڑھیں تو آپ کو مزید ثواب ملے گا، لیکن ان پر چھوڑ کر نہ جائیں، ان پر توقع نہ رکھیں. کیوں کہ ان میں سے کوئی آدمی بھی آپ کے لیے نہیں روتا، آپ کے لیے ہمدردی کا اظہار نہیں کرتا. ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے نا، اس کے لوائقین بعض رو رہے ہوتے ہیں. وہ ہر آدمی اپنی مشکل کو دیکھ کر رو رہا ہوتا. بیٹا روتا ہے اس لیے کہ میرا پاپا تھا، مجھے کھانا دیتا تھا، مجھے پیسے دیتا تھا، میرا خیال رکھتا تھا، میرے لیے لباس کا انتظام کرتا تھا.
اب وہ نہیں ہوگا، زوجر ہوتی ہے اس لیے کہ تنہا ہو جائے گی، اکیلی ہو جائے گی، اب اس کے اوپر جو ٹائٹل لگ جائے گا بیوہ ہونے کا، جی اس وجہ سے وہ رو رہی ہے۔ اس وجہ سے کوئی نہیں رو رہا کہ آپ کی آگے منزل کیا ہے، سوال جواب اس کو آپ صحیح طرح جواب دے سکیں گے۔